غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی امن رہا، اطمینان رہا، سکون رہا، اور مہاتما گاندھی اسی امن اور شانتی کی کلپنا کرتے رہے کہ کاش عمر فاروق جیسا نیائے اور عدل قائم ہو جائے تو دیش میں امن اور سکون پیدا ہو جائے۔ ہمارے دیش سے امن شانتی اگر مٹ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے، پرایوں کو سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات کو فنا۔ بعدہ درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش ہو احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس وقت پوری دنیا صرف ایک نقطے پر زور دینے پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں باتیں یہی ہوتی ہیں کہ نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب اس وقت موجود ہیں اس صفحہ ہستی پر، اس روئے زمین پر، ہر ایک مذہب کی تعلیم انسانیت سے بھری ہوئی ہے۔ انسانیت کے خلاف کوئی بھی مذہب بات نہیں کرتا ہے۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ ہے اسلام۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا، امن کا، شانتی کا، اور اسلام سے ہی بنا ہے مسلم، اور مسلم کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے اور ہاتھ سے جس کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ستایا نہ جائے، یہ آدمی مسلم کہلاتا ہے۔ بلکہ میں ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انسانیت کا درس اور انسانیت کا پاٹھ اور انسانیت کا سبق اگر کسی مذہب کے اندر ملے گا تو اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن کریم پڑھیے،
اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ہر ایک اولاد کو مکرم کہا ہے۔ وَكَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا، باعزت بنا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ مسلمان کا، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا نام نہیں آ رہا ہے، پوری انسانیت کو لپیٹا اللہ رب العالمین، اور پوری انسانیت کو باعزت کہا ہے۔ کرما یکرمو کے معنی ہوتے تکریم کرنا، عزت دینا، عزت بخشنا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواری دی ہے، سوار کیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں، اور ہم نے ان کو تری میں بھی یعنی دنیا میں بھی ہم نے سواریاں دی ہیں، گھوڑے، اونٹ، جس پر ہم نے ان کو سوار کیا، اور موجودہ دور کی سواریاں، بسیں، ٹرینیں، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی، خشکی میں بھی سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کو تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دیں۔ ناؤ ہے، کشتی ہے، پانی کے جہاز ہیں، شپ ہے، بڑے بڑے، ہم نے ان کو عزت دی۔ ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے، یعنی ہر ایک انسان کو ہم نے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم میری عبادت کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، نہیں، جتنی بھی انسانیت جن کو ہم نے اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق ہوئی ہے، ہم نے ہر ایک کو کھلایا پلایا، ہر ایک کو ہم نے رزق دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ انسانیت کی کتنی عزت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، جس کو تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے اور خاندان سے تشبیہ دے دی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہائے پوری جگت کی، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہائے پورے وشو کے مانو انسانوں، ہائے ہر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ہائے آدم کے بیٹوں، ہائے انسانوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک کنبے اور قبیلے سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہے، وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں، ایک گھر میں چار بھائی، چاروں کے ذہن الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری وچار دھارائیں الگ، تمہارے مذہب الگ، تمہارے راستے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن راستوں کے الگ ہونے کی بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ الگ ہے، تمہاری ماں الگ ہے۔ تم ایک ہی باپ آدم کے اور ایک ہی ماں حوا کے بیٹے ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے، تمہاری برادریاں، تمہاری ذاتیں ہم نے ضرور بنائی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی کسی پر بڑا ہو اور بڑا ہونے کا دعویٰ کرے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ کون؟ اچھا وہ فلاں برادری کا آدمی ہے، اچھا وہ فلاں قبیلے کا۔ کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن ہم نے قبیلے اور برادریاں تمہاری اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے۔
اپنی نظر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے اونچا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ خوبصورتی کو اور باڈی بلڈر بن جانے سے کوئی آدمی قریبی نہیں بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جو مقام و مرتبہ نبی اکرم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والوں کو صحابہ کو نہیں ملا، دحیہ کلبی کو نہیں ملا، بڑے بڑے صحابہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ایک حبشی النسل، جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کلہومتی، کوئلے سے بھی زیادہ کالا رنگ تھا جن کا، ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا۔ کیا اے بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشگی یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ یہ بلال جنہوں نے نبی اکرم کی پوری زندگی ساتھ رہے، پھر ابو بکر کا پورا زمانہ دیکھا، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور جب یہ عمر فاروق کے دربار خلافت میں جایا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے اور حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جا سیدنا، ہمارے سید ہمارے سردار آ گئے، ارے جن کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو ان کی عزت میں کیوں نہ کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک کنبے اور قبیلے سے تشبیہ دے دی ہے، انسانیت کا اس سے بڑا مقام اور کس مذہب کے اندر ملے گا؟ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ کر ایک خاندان سے جوڑ دیا گیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اور پھر ایک سخت پیغام نافذ کر دیا، لوگوں کوئی کسی بھی مذہب پر عمل کرتا ہو تم ان کے بزرگوں کو گالی نہیں دینا، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ بے علمی میں اور جہالت میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ قرآن کریم سختی سے منع کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ہرگز کسی ایسے شخص کو گالی مت دینا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، یعنی جو مشرک ہو، جو کافر ہو، تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ تمہارے رب کو، وہ تمہارے اللہ کو گالی دینے لگیں گے، عدوان دشمنی میں، بغیر علم جہالت کی بنیاد پر، جہالت ان کے اندر آ جائے گی۔ آج سارے جھگڑے اسی کی بنیاد یہی تو ہے۔ 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کرنے والا ایک سرفرا آدمی، ذرا تصور کرو، اس نے ہمارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب پر انگلی اٹھائی، پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا۔ ڈینمارک کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی مسلمان نے، کسی بھی دنیا میں رہنے والے کسی بھی مسلمان نے کسی کی دھارمک اور مذہبی پیشوا کو برا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے کہ تم کسی دوسرے کے بزرگوں کو برا مت کہو۔ ہم کس کو برا کہیں؟ عیسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ یہودیوں کو۔ موسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ رام چندر جی کو، کرشن جی کو، وہ بھی ہمارے۔ نام بدل گئے تو کیا ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ بھگوان سمجھ کر پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے یہاں کوئی ڈرانے والے بن کر آئے ہوں، اللہ کے کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر بن کر آئے ہوں۔ ہم برا کہیں تو کس کو کہیں؟ سب تو ہمارے ہیں، ہمارا رشتہ تو سب سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، تم ان کو بھی گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ دشمنی میں تمہارے اصلی رب کو گالی دیں گے، بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے کتنا بھائی چارے سے جوڑا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد دشمنی کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پنچایت جوڑی جاتی ہے، سرپنچ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں
کہ یہ فیصلہ کسی طرح میرے رشتہ دار کے حق میں چلا جائے، لڑکا لڑکی میں کوئی رکا ہوا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے تو یہ معاملہ اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاملہ بن جائے اور ہمارے رشتہ دار کی بات بھی رہ جائے۔ میرے بھائیو، وہ حق بات کہنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس جڑ کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اور اپنے محلے کے چند لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن تو تمہیں انصاف کے معاملے میں اتنا ہوشیار کر رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی انیائے کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی مذہب کی دشمنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں انصاف نہ کرنے پر مجبور کر دے۔ اعدلوا، دیکھو حالات جیسے بھی ہوں، تمہارے سامنے تمہارے کتنے بڑے دشمنی کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہر حال میں اعدلوا، انصاف کی بات کرنا، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھو کہ یہ ہمارا بھائی ہے مسلمان، یہ غیر مسلم ہے، ہم فیصلہ ایسا کریں کہ اس کے حق میں چلا جائے اور اس کے حق میں نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہیں سے دہشت گردی کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے آتنکواد کے راستے کھلتے ہیں، یہیں سے قوموں کو ایک ہونے کا موقع ملتا ہے اور دوسرے قوم کے خلاف ٹوٹنے اور ان پر پل پڑنے کا موقع ملتا ہے، اور یہیں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور یہیں سے اشانتی اور امن و امان کا ماحول خراب، فضا خراب ہونے لگتی ہے، امن و امان بگڑنے لگتا ہے اور اشانتی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے، ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، انصاف کی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں جب تک انصاف رہا تو کیسا امن قائم رہا۔ حضرت علی کی زرہ غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کی زرہ آپ جانتے ہیں نا، پہلے جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو لوہے کی ایک کرتا نما، لوہے کی ایک چادر کی زرہ بنائی جاتی تھی جو گردن میں پہن لی جاتی تھی تاکہ دشمن کا تیر لگے تو اس زرہ میں لگ جائے، میرے سینے میں نہ گھسنے پائے، دل پہ نہ لگ جائے۔ تو لوہے کی وہ چادر اوپر ڈال لی جاتی تھی، اسی کو زرہ کہتے ہیں، زرہ۔ لوگ تلوار چلا رہے ہیں، دشمن کی تلوار پڑ رہی ہے تو میرے سینے پر نہ پڑے، میری پیٹھ پر نہ پڑے، تو وہ زرہ پہن لی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی۔ حضرت علی ڈھونڈتے رہے لیکن وہ زرہ نہیں ملی، اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ملی۔ کس کی زرہ تھی؟ حضرت علی کی۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس۔ کب؟ 6 مہینے کے بعد وہ نظر آ گئی۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا صاحب یہ زرہ تو ہماری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہہ رہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تکذب، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں صاحب؟ میرے ہاتھ میں زرہ دیکھی اور آپ کی نیت بگڑ گئی؟ امیر المومنین کون ہے؟ حضرت علی۔ اور قاضی کس کو بنایا ہے؟ شریح، جن کا نام ہے قاضی شریح۔ بنایا کس نے؟ حضرت علی نے۔ کیا کہا اس یہودی نے؟ میرے پاس زرہ دیکھی، آپ کی نیت پھسل گئی، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس زرہ کے گواہ بھی ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا علی جب آپ کا مضبوط دعویٰ ہے اور گواہ بھی ہیں آپ کے پاس تو جائیے کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیجئے اور ثابت کر کے دکھائیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ اگر عدالت فیصلہ کر دے گی تو میں آپ کی زرہ آپ کو دے دوں گا، یہ زرہ میری ہے اور اس طریقے سے میں آپ کو نہیں دوں گا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو جب چاہیں کسی کی چیز پر دعویٰ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے یہ زرہ تو میری ہے ہی، اس کو میرا بیٹا حسن بھی پہچانتا اور میرا غلام قمبر بھی پہچانتا ہے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں دے رہے ہو تو میں اس کو عدالت میں مقدمہ دائر کر کے لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ کس کی عدالت؟ قاضی شریح۔ قاضی کس نے بنایا؟ علی نے۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد نوٹس پہنچتا ہے یہودی تمہیں آنا ہے۔ یہودی آتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، قاضی شریح کہتے ہیں مدعی تم نہیں ہو، مدعی عمر ہے، مدعی علی ہے۔ اے علی تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟
حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کے پاس جو زرہ ہے اور ابھی یہ لے کر آیا یہ زرہ میری ہے، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، قاضی صاحب مجھے انصاف چاہیے اور میری زرہ مجھے ملنی چاہیے۔ اب قاضی صاحب، قاضی شریح کہتے ہیں کہ آئے یہودی، حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی جواب دیتا ہے، قاضی صاحب اس وقت یہ زرہ میرے ہاتھ میں اور میری ملکیت ہے، کیا کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میری ہے اور میں اس کو دے دوں؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ تو میرے پاس کئی مہینوں سے ہے اور یہ میری اپنی زرہ ہے۔ اب قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق سوال جواب ہو رہا ہے۔ اے علی، امیر المومنین کا لقب نہیں دیا جا رہا، ابھی آپ کٹگھرے میں کھڑے ہیں اس وقت، امیر المومنین باہر ہیں آپ۔ جب انصاف کی عدالت، جب انصاف اور عدالت میں آئے ہیں اور انصاف کے کٹگھرے میں کھڑے ہیں تو یہاں عہدے سے نہیں پکارا جائے گا۔ اے علی، اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے تو گواہ آپ پیش کریں گے، آپ گواہ لائیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے کہا حسن آؤ اور گواہی دو۔ حضرت حسن کٹگھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے اور یہ کئی سالوں سے میرے باپ اس زرہ کو پہن کر جنگ لڑتے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے۔ قاضی شریح کی عدالت سے اس گواہی کو خارج کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، علی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روح سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ماننے نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ کے فیور میں ہی گواہی دیتا ہے، اس لیے شریعت کی روشنی میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی۔ اے علی، آپ دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ تصور کیجئے آج کی عدالتوں پر اور تصور کیجئے اس عدالت پر، امن و امان کا دور وہ تھا یا یہ دور ہے؟ حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا گواہ ایکسیپٹ نہیں ہے، آپ کے گواہ کی گواہی ریجیکٹ کی جا رہی ہے کیونکہ گواہی دینے والا آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس دوسرا گواہ قمبر، ادھر آؤ۔ قمبر نے بھی گواہی دی کہ یہ حضرت علی کی ہے یہ زرہ، اور میں نے کئی مرتبہ انہی کے پاس دیکھی ہے، میں کئی سالوں سے ان کے یہاں کام کرتا ہوں، یہ زرہ کے مالک حضرت علی ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا، ہے قمبر تمہارا علی سے رشتہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ قاضی شریح نے دوسری گواہی بھی خارج کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ اے علی، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام وہی بولتے ہیں جو ان کے مالک بلواتے ہیں، جو ان کے مالک کہلواتے ہیں، لہذا شریعت کی روح سے غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا گواہ لاؤ جو نہ آپ کا بیٹا ہو، نہ آپ کا غلام ہو، نہ آپ کا رشتہ دار ہو، ایسا گواہ لے کر آؤ۔ حضرت علی نے کہا، سوری قاضی صاحب، میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں ہے، جو گواہ تھے وہ میں نے چاہتے تو 50 گواہ پیش کر سکتے تھے، کیونکہ اس زرہ کو پہن کر وہ کئی جنگوں میں لڑے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ نے وہ زرہ دیکھی ہے، چاہتے تو وہ گواہی کے طور پر 50 گواہوں کو پیش کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میرے پاس میرے غلام اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیں اسی کٹگھرے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اے یہودی، اس زرہ کے مالک تم ہو، اور حضرت علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائے، لہذا اس کیس کو خارج کیا جاتا ہے اور یہ زرہ اس یہودی کو دی جاتی ہے۔ یہودی کو زرہ دے دی گئی، یہودی کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، حضرت علی اس سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، عدالت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے مسکرا کر کہا کہ اے علی، میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ
کہ آپ نے جس کو جج بنایا ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ وہ آپ کے پریشر میں، آپ کے دباؤ میں فیصلہ کرتا ہے، یا آپ جس کتاب کو مانتے ہیں قرآن اور حدیث اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ آج اس جج کے فیصلے نے میرا دل جیت لیا ہے، اور اسی عدالت میں کھڑے ہو کر میں اعلان کرتا ہوں، اے جج صاحب، یہ زرہ حضرت علی ہی کی ہے، اور میں علی کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں جس نے علی کے دباؤ میں آپ کو فیصلہ نہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ غور کیجئے، قاضی شریح پکے مسلمان جن کا انتقال کے وقت یہ کہنا تھا کہ اے اللہ، اب تک میری عدالت میں 3 لاکھ مقدمے آئے ہیں، اور میں نے 3 لاکھ مقدموں کا حل قرآن و حدیث کی بنیاد پر کیا ہے۔ اے اللہ، قرآن و حدیث سے کیا ہے، انسان ہوں، ہو سکتا ہے فیصلے میں کبھی مجھ سے کہیں چوک اور غلطی ہو گئی ہو، الہ العالمین اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ انتقال کے وقت جن کی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہوں، میرے بھائیوں تصور کیجئے، وہ ایک یہودی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ محرم کا 1 روزہ رکھتے، تم 2 روزے رکھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہودی ٹخنوں سے نیچے پیجامہ شلوار اور لنگی پہنتے ہیں، تم ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی یہودیوں کا وروध اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں قاضی شریح جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو فیصلہ کرنے پر مجبور اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو قرآن کی آیت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا، چاہے سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے والا تمہارا حریف کیوں نہ ہو، چاہے سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو، فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرنا اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ سنانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ جب غیر مسلم اور دشمنوں کے ساتھ آپ ظلم و ستم والی بات نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے تو اپنے بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان، جگہ و زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کے درمیان، میرے بھائیو آپ انصاف سے کیسے مکر جاتے ہیں؟ لڑکی رکی ہوئی ہے، 5 آدمی ادھر سے بیٹھے، 5 آدمی ادھر، اس وقت انصاف کی بات ہمارے منہ سے کیوں نہیں نکلتی ہے؟ اس وقت اپنی رشتہ داری کا خیال ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں کیسے آ جاتا ہے؟ جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انیائے اور ظلم و ستم کی بات مت کرنا۔ مصر کی سرزمین ہے، آؤ سنو واقعہ، اس کے بعد تو جو جمعے آئیں گے وہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر لے لے گا۔ میرے بھائیوں ایک آپ جمعہ اور پڑھے، اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا۔ آج سن لو، مصر کی سرزمین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا ہے عمر ابن عاص کو۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر، چیلنج کر دیا ہے کوئی جو مجھ سے گھڑ دوڑ میں آگے نکل جائے؟ ایک یہودی بچہ اٹھتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھو۔ دونوں گھوڑا دوڑاتے ہیں، عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے اور یہودی کا بچہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے، یہودی کا بچہ دوڑ میں آگے نکل گیا اور عمر ابن عاص کا بچہ پیچھے رہ گیا۔ جیت گیا یہودی بچہ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے سے اترتا ہے اور آتے ہی یہودی بچے کے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا ہے۔ اس نے کہا کارڑ کیوں مارا ہے؟ بلا وجہ کیوں مارا ہے؟ کوئی ریزن نہیں تھا، مجھے کیوں مارا ہے؟ تیری ہمت، مجھ سے آگے نکلے گا تو؟ کہا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا، اور میں آپ کی شکایت میں عمر ابن عاص کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، مصر کے گورنر کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی کا بیٹا ہے۔ میں یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا عمر ابن عاص کی عدالت میں۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جا عدالت میں جاتا جا، جس عدالت میں تو جائے گا وہاں میرا باپ گورنر ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں اس مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ یہودی بچہ جب یہ سنتا ہے عمر ابن عاص کا بیٹا ہے تو خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا اور مقدمہ ہی دائر نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق چونکہ پوری اسلامی ریاستوں کے چیف تھے،
وہ ہر وقت ہر شہر میں جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے شہر والوں سے کہ تمہیں اپنے امیر سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہم نے جس کو تمہارے علاقے کا گورنر بنایا تمہیں اس سے کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اگر شکایت ملتی تو اس کو بدل دیتے۔ مصر کے اندر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مصر والوں، عامر ابن عاص سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہودی کا وہی بچہ آتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ ادھر آؤ بیٹے، کوئی بڑا نہیں ملا، ایک بچہ ملا اور بچے کو شکایت، ادھر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ طبری، تاریخ خطیب بغدادی، کہ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلا جھجک بتاؤ کیا ہے؟ کہ امیر المومنین عمر ابن عاص کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے آگے نکلے، اپنا ہنر دکھلائے۔ ہم دونوں ساتھ دوڑے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، جب میں جیت گیا تو یہ بچہ عمر ابن عاص کا بیٹا آیا اور اس نے میرے گال پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے جب کہا کہ میں اس کی شکایت عمر ابن عاص سے کروں گا تو کہنے لگا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں تو اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ عمر ابن عاص کی طرف حضرت عمر فاروق نے ایک غصہ بھری نظر ڈالی۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، اس بچے نے اگر مجھ سے شکایت کی ہوتی تو اب تک انصاف مل گیا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ نے جب لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کو غلام بنانے والے؟ عمر ابن عاص اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ مصر کے گورنر کا بیٹا حاضر ہوتا ہے، کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنا جرم وہ قبول بھی کرتا ہے۔ کہا یہودی بیٹے اس وقت تم میرے بیٹے جیسے ہو، میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، جتنی زور سے عمر ابن عاص کے بیٹے نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو۔ پھر وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم، مولانا جرجیس شہر اٹاوا نہیں ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد سے آپ کو تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ عمر، تاریخ اور سیرت عمر شبلی نعمانی کی ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہے کہ وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر اس لڑکے کو جو عمر ابن عاص کا بیٹا تھا اس کو ایک زوردار جھناٹے دار تھپڑ مارتا ہے۔ جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس یہودی بچے نے بھی عمر ابن عاص کے بیٹے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین انصاف ہو گیا ہے، ہم نہیں دلا سکے لیکن آپ نے دلا دیا، اچھا ہوا، یہ مقدمہ اگر میرے پاس نہیں آتا تو میں کیسے انصاف دلاتا، آج آ گیا ہے۔ کہا نہیں اے عمر ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا، ابھی ہمارے ابن عاص تمہارے بیٹے کو اس یہودی بچے نے تھپڑ مارا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ کہا میں؟ کہاں تم؟ پھر اپنے ساتھ جس غلام کو لے کر گئے تھے حضرت عمر، اس غلام سے کہا عمر ابن عاص کے گال پر بھی ایک تھپڑ مارو۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہ پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتایا جائے گا۔ مصر کی پوری عوام کے سامنے عمر فاروق کے غلام نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے چہرے پر ان کے گال پر جڑ دیا۔ کہا کہ سنو یہ تھپڑ اس لیے مارا جا رہا ہے تمہیں کیونکہ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ مصر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز تم نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھائی۔ امیر تم ہو گئے، گورنر تم ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم اس علاقے کے غریب سے بڑا تمہارا درجہ نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔ عہدے میں کسی کو امیر بنا دینے سے کوئی سب سے اونچا نہیں ہو جاتا ہے۔ تم عدل کا تقاضا یہ ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہے۔ یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا اور آج کے بعد تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے۔ تم نے صحیح تربیت نہیں دی تھی اپنی اولاد۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی امن رہا، اطمینان رہا، سکون رہا، اور مہاتما گاندھی اسی امن اور شانتی کی کلپنا کرتے رہے کہ کاش عمر فاروق جیسا نیائے اور عدل قائم ہو جائے تو دیش میں امن اور سکون پیدا ہو جائے۔ ہمارے دیش سے امن شانتی اگر مٹ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے، پرایوں کو سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو اور عدل ہو۔ خود عمر فاروق نے عدل کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جب مصر کے گورنر نے عمر ابن عاص
کے یہاں یہ موجود تھے اور عبد الرحمن یہ نام تھا عمر فاروق کے بیٹے کا. انہوں نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد اس میں نشہ آ گیا اور شراب پی لی. سڑا ہوا نشہ کھجور پی لیا اس کا عرق، لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا، یعنی وہ شراب بن چکی تھی. حضرت عمر ابن عاص کو جب پتہ چلا تو عبد الرحمن کو عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے مارے کہ تم نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا لیکن وہ سڑ چکا تھا، میں نے پی لیا تو نشہ آ گیا تھا. ہاں نشہ آ چکا تھا. کہا نشہ آ گیا تھا؟ کہاں؟ چلو 40 کوڑے ان کو مارے. حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب علم ہوا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے تو مدینہ سے اپنا ایک شاندار گھوڑا بھیجا اور بھیج کر فرمایا اے عمر ابن عاص میرے بیٹے کو جتنی جلدی ہو سکے اس گھوڑے پر بٹھاؤ، اچھا گھوڑا، اور جلدی سے اس کو مدینے بھیجو. عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبد الرحمن کو مدینے بھیجا. مدینے بھیجنے کے بعد فرمایا آئے میرے بیٹے میں نے سنا ہے کہ تم نے مصر کے اندر کچھ شراب پی رکھی تھی. ہاں ابو میں نے سڑا ہوا کھجور کا عرق پیا تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. وہ نبیذ تھی لیکن شراب بن چکی تھی. کہا نشہ آ گیا تھا. ہاں لیکن اے ابو جان عمر ابن عاص نے مجھے 40 کوڑے مار دیے ہیں، اس کی سزا میں بھگت چکا ہوں، اب میرے اوپر کوئی سزا نہیں بنتی. کہا نہیں میرے بیٹے تمہارے اوپر سزا واجب بنتی ہے. پھر سے کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ 40 کوڑے کھا چکے پھر کیوں مارا جا رہا ہے؟ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو 40 کوڑے اور لگاؤ. 10 کوڑا جب ایک جلاد مار چکا اس سے کہا چل ہٹ جا، تھک چکا ہے تو، اب تو جو مارے گا وہ تیز مار نہیں پڑے گی میرے بیٹے پر. آؤ دوسرا جلاد آئے، پھر دوسرے جلاد نے 10 کوڑے مارے. حضرت عمر نے کہا اب تم ہٹ جاؤ. تیسرے جلاد سے کہا 10 کوڑے تم مارو. تازہ دم 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے. پھر لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ 40 کوڑے مزید آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر کیوں مارے ہیں جبکہ وہ سزا بھگت چکا تھا؟ آپ کا بیٹا عمر ابن عاص کی عدالت میں 40 کوڑے کی سزا کھا چکا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو زور زور سے کوڑے پڑوائے ہوں گے. مجھے امید ہے شاید انہوں نے میرے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا ہو کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہلکے ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہو، اس لیے میں نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے جسم پر مزید 40 کوڑے یہاں پڑوائے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے میں سرخ روح ہو سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے، نہ انصافی نہیں کی ہے. جو خود انصاف کا اتنا بڑا ہیرو ہو اپنے بیٹے کو 40 کوڑے پڑ جانے کے بعد پھر 40 کوڑے پڑوا رہا ہو صرف اس ڈر سے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہو. یہاں رعایت نہیں برتی جائے گی کیونکہ 4 جلاد میرے اپنے ہوں گے اور میری آنکھوں کے سامنے کوڑے مار رہے ہوں گے. یہ انصاف ہوتا ہے. صرف 4-5 وقت میں مسجد میں آ کے حاضری دے دینا اور 4 رکعت کے نمازی بن جانے پر سمجھ لینا کہ ہم نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ وہ 4 رکعت نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنا حلال و حرام دیکھے بغیر ہمارا کاروبار کیا ہے، ہمارا بزنس کیا ہے، ہماری رقم کتنی حلال کی ہے، ہمارا بزنس کتنا حلال کا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے. ہر حال میں انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو یہ شاندار ہمارا ماضی رہا ہے. ہم نے غیروں کے ساتھ بھی کبھی بے انصافی نہیں ہونے دی ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو آپ پکڑے رہیے، انشاءاللہ قوموں نے ترقی کی ہے، آپ بھی ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم جمیع مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں، اے اللہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سچا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، شانتی کی بحالی فرما دے. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.